عقیدت رکھنا. کیوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے, ویڈیو بھی آپ ضرور بنائیں, منع نہیں کرتا, پر توجہ میری بات پر کریں, دیکھیں میری طرف, تاکہ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے, جلدی بات ختم کرنے کا عادی ہوں. حضور فرماتے میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, انہیں تھام کے رہنا, گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. باتوں کو گہرائی سے سمجھا کریں, یہ 2 چیزیں جو پکڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائے. حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اور دوسرا اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے خاندان کی طرف دیکھنا, کردار و عمل دیکھنا, صبح شامیں دیکھنا. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئلی اور ذاتی اور گھریلو زندگی ہے اس پر کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر کیسے سجایا سوارا, اور ہمیں کیا تلقین ارشاد فرمائی, یہ قابل غور پہلو. اور میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ گھر سے مضبوط ہو گئے تو باہر بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے, لیکن اپنے پودے خشک رہیں اور ادھر ادھر انسان باغبانی کرتا پھرے تو اسے کہا جائے گا یار تیرے اپنے پودے تو خشک ہو گئے ہیں اور تو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو پھل زیادہ آئے گا, تو اپنے گھر کے اندر بھی تو بہت ساری توجہ دے, اس پر بھی تو غور کر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں, اللہ کیسے راضی ہوگا, بتاؤ وظیفہ آپ کو. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا, مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا, ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. یہ اپنے رب سے راضی رہیں, جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا, یا اللہ راضی ہو جا, تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے, اللہ سے آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں. حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کا بڑا پرانا قائل ہوں. محبوب نے فرمایا چچا کس طرح؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں تھے, آپ جدھر جدھر انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند بھی ادھر ادھر ہی چلتا چلا جاتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے میں تو اس دن کا قائل ہوں, بدر میں زبردستی لائے گئے تھے دباؤ ڈال کے, اور حضور نے یہاں صحابہ سے کہا تھا میرے چچا کو کچھ نہ کہنا, ان کو تو زبردستی لایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, اور جب یہ آئے نا تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو تو فدیہ بھی دو. انہوں نے بھی عذرائے محبت کہا کہ کہاں سے دو, تو حضور نے بھی عذرائے محبت فرمایا کہ وہ جو آتی دفعہ میری چچی کو پیسے دے کے آئے تھے کہ آ گیا تو استعمال کر لوں گا ورنہ تم یہ کام کر لینا. تو حضرت عباس تو سن کے کانپنے لگے, کہنے لگے وہ تو مجھے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ. زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, کچھ لوگ اس دور میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ان میں حضرت عباس کا شمار ہوتا تھا, بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا کیا.
بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے ذمہ مسجد لگتی ہے، بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے رب کے گھر میں جھاڑو دینے کی، وہ اپنے نصیبوں پہ رشک کریں، جن کی ذمہ داری لگتی ہے، جن کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے، وہ کبھی دروازہ کھولتے ہیں اللہ کے گھر کا، کبھی بند کرتے ہیں، کبھی یہ سعادتیں محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی، انہیں بھی عاجزی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، رشک کی نظر سے جو یہ والی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، طلباء، ہمارے استاد بھی تھے، تو ایک صاحب آگے کہنے لگے تسی مسیح توڑو، تمہارے استاد سے فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، فرمانے لگے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں، این سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادتیں کہ بازو کی طاقت سے ملتی ہیں، یہ تو تب ملتی ہیں جب خدا فضل فرماتا ہے۔ حضرت عباس کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے والد جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دیکھ بھال کرتے، آب زمزم کا بندوبست کرتے، زائرین کو آسانیاں دیتے، ان کے بعد یہ خدمت حضرت عباس کے حصے میں آئی۔ حضرت عباس ڈیوٹی کرتے، روب بڑا تھا، قد بڑا تھا، کبھی بولتے تھے نا رات کو پہاڑی پہ چڑھ کے تو 8 میل تک آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا، اسے بعضوں کا سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اس نے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا، اس نے سخت فیصلے بھی، یعنی ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کرانے جاتے ہیں پر کبھی کبھی اسے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ مناسب سمجھتا ہے تو کوئی انگلی کاٹ بھی دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ باقی ساری ذمہ داری ہے اس کی، اس نے انصاف کیا، جڑی بوٹی کاٹے تو اصل فصل کا بھلا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا بندوبست، اس سے لوگوں کو شکوے بھی ہوتے ہیں، دیکھو جی فلانے سے کو چھٹی دے دی، فلانے سے معذرت، یہ شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت عباس کا روب تھا، کسی کی طاقت نہیں تھی حرم شریف میں کوئی بات بھی کر سکے، نہ کوئی غیبت کر سکتا تھا، نہ کوئی غلط جملہ نکالتا تھا، یہ حضرت عباس کا روب تھا۔ فرماتے تھے یہ رب کا گھر ہے، اس کا ادب کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز دیا، شان دی۔ نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے اور امام طبرانی نے بھی، ایک دن حضور نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ اور یار سارا زمانہ منت کرے کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، لوگ منت کرے اور یہاں حضور خود فرمائے چچا میں آؤں گا کل تمہارے گھر۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چچا کل گھر رہنا، میں آؤں گا۔ چاشت کی نماز کے بعد محبوب ان کے گھر گئے، اتنا پیار ہے چچا سے، اتنی محبت ہے نبی پاک کو، اپنے اس قریبی سے تشریف لے گئے اور پھر ان کو سارے خاندان سے کہا کہ جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو اپنی مقدس چادر اوپر ڈال دی سب کے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کی جگہ ہے، یا اللہ یہ میرا خاندان ہے، مالک جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو بھی رحمت میں چھپا لینا اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ میرا یہ تجربہ ہے، بھتیجے بڑے پیارے لگتے اور بھتیجوں کو بھی چچا پیارا، لیکن وہ چونکہ برابر کا شریک ہوتا ہے نا ابا جائیداد میں چچا کے ساتھ، تو پھر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی رنجشیں بھی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھائی کی غلطیاں بیان کر لیتا ہے نا پہلے، کبھی غصہ آتا ہے پھر وہ ساری باتیں کر بیٹھتا ہے، لیکن اندر سے نا وہ بھتیجے برے لگتے نہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈرتے ڈرتے باتیں کرتا ہے۔ میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ اور بھی سمجھنا ہوا تو سمجھ لیجئے گا، میں ویسے بچے کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرتا ڈرتا باتیں بھائیوں کی کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے
ہمارے والد صاحب کبھی چچاؤں کو ضرورت پڑ گئی، کوئی ضرورت، تو اب وہ بات بلا کس طرح کرتے، وہ میرے کو نہ پھر 2 لاکھ مانگ لیا ہے، میں نہیں انہیں دے سکتا، انی نہیں میری، میں روپیہ لاکھ کو دیاں گا پتر نوں کنے کوئی دا پیچھے. تو میں ان کا چہرہ دیکھ کے کہتا تھا، میں کہ ابا جی دل تو اڈا 2.5 دن تے کردا ہے، لیکن وہ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں نا، آپ ہمیں راضی کر رہے ہیں، دل تو اڈا کردا ہے کہ انہیں 2 مانگے ہیں تو میں انہوں 2.5 دیا. پیارے ہوتے ہیں نا بھائی، کیا کیا جائے، ان جیسا رشتہ کوئی نہیں. لیکن وہ بندہ باتیں کر بیٹھتا ہے تو تھوڑا بہت پھر وہ نا اپنے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، وہ بھی میں نے بھائی دیکھے ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہو کے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بیماریوں سے دیکھتا ہے، ایسے قد اونچا ہوتا ہے میرا بھائی فلانی جگہ کامیاب ہو گیا، یہ ہوتا ہے، کیا کیا جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے پیار اور نبی کریم کا اپنے چچا سے پیار، یہ کوئی انفرادی سا رنگ ہے، انفرادی سا. اور پھر چچی کا پیار. ایک دفعہ حضرت ام فضل نے نا لاٹھ لے کے، ڈنڈا لے کے مارا ابو لہب کو، اس نے کو بات ایسی کر دی تھی تو چچی نے مارا. یعنی چچی کا حضور سے بڑا پیار. میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے نا، صرف پتہ ہی چل جائے، ان سے اتنی روشنی ملے گی کہ ہمارے گھروں تک نور آئے گا، ہماری گھریلو زندگیاں سکون میں آ جائیں گی اگر ان لوگوں کے حالات ہم تک آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے. 3 چیزیں بڑی زیادہ تھی حضرت عباس کے اندر، خود حضور نے بیان فرمایا. ایک تو عباس سخی بڑے، اور یہ یاد رکھیے گا بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی بندہ دل کا ہوتا ہے. حضرت عباس سخی بڑے تھے، صلہ رحمی کرنے والے بڑے تھے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہترین. تیسری بات یہ تھی کہ غلام آزاد کراتے تھے. اس کا اگر آج آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو جو لوگ مقروض نہیں ہو جاتے، جب تک بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو رشتہ دار بھی پہنچتے ہیں، دوست بھی پہنچتے ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں، چندوں والے بھی پہنچتے ہیں. مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، قبرستان کا مسئلہ ہے، گلی بنانی، سارے پہنچتے ہیں. اور اگر قرضہ چڑھ جائے تو پھر ادھر ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے دھوکے کیے، اس نے فراڈ کیے، اس نے فلان کیے. او خدا کے بندو، قرضہ تو چڑھ ہی جاتا ہے، اور اگر قرضہ ولیوں پہ رہا، صحابہ پہ رہا، انبیاء پہ رہا، یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ جس بندے کو جس اینگل سے بھی دیکھیں اس پر. میں رات دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا اسے دیکھ کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے. معاذ اللہ ایک بندہ مشکل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرنا، ورنہ اس پہ اللہ رحمت کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. ہم تو الٹا کہانیاں بناتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بندہ الجھ جائے تو طنز کرتے ہیں. باغاں اندر ہریل توتا تے نمیاں نمیاں روے، تے آکھے باغاں والےو پتھر نہ مارو متے کوئی پردیسی ہوئے. پہلے ایک آدمی تکلیف میں او تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے گئی اڈن آ رہے، پہلے دکھ میں ہے اور تو اور تکلیف دے رہا ہے. اس لیے عزیزو یہ جو انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت عباس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہوتے تھے نا غلام، ان کی گردنیں، پیسے لے لیتے تھے ان کے مالک تو گردنیں. چلے آج بھی اگر آپ نے ترجمہ کرنا ہو تو لوگ ایڈوانس لے کے نہیں بیچارے پھنس جاتے، جان چھوٹتی ہے پھر اس ملازم کی. تھوڑے تھوڑے قرضوں میں لوگوں کو قیدی نہیں بنا لیا جاتا. حضرت عباس کا شوق تھا غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا. کہتے تھے اللہ کے بندے آزادی سے زندگی گزارے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. غلام آزاد کرنا. اور بھائی مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے. ہمارے یہاں جب لوگ مقروض ہو جاتے ہیں تو معاذ اللہ خودکشیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ نہیں تھامتے، ان کی مدد نہیں کرتے. حضرت عباس نے تو وصال سے کچھ دن پہلے اپنے شہزادے سے فرمایا یہ میں نے 70 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے، یہ غلام ہے، پتر ان کو خرید کے آزاد کرنا. 70 لوگ آزاد کیے انہوں نے. لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے کردار ادا کریں.
اگر کوئی بیچارہ کہیں الجھ گیا تو بازو تھام کے باہر نکالیں، یہ خیر والا کام ہے، اسے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت مسجد مبارکہ نا، مسجد نبوی شریف، اس کے بالکل ساتھ پہلے تو حضرت عباس نے کئی دفعہ کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں مدینے، فرمایا آپ وہاں ٹھہریے، اور حضور فرمانے لگے میں نبیوں میں آخری ہوں اور لگتا ہے آپ ہجرت کرنے والوں میں آخری ہوں گے مدینے کی طرف آنے والے۔ خود حضور نے جب اجازت دی تو تشریف لائے، مسجد نبوی کے ساتھ مکان بنایا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، یہ آپ کو کتب احادیث میں ہر جگہ حدیث ملے گی، اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی۔ آپ گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت عباس کا گھر قریب تھا، تو جمعے والا دن، بعض کتابوں میں آتا ہے جمعے کا دن تھا، حضرت عمر آ رہے تھے اور انہوں نے نا اوپر کوئی مرغا بھی ذبح کیا ہوا تھا اور پانی بھی چل رہا تھا، اوپر نالا گلی میں تھا، وہ پانی حضرت عمر پہ گرا۔ آپ نے محسوس کیا کہ تو باقی نمازیوں کو بھی تکلیف دیتا ہوگا، بھئی مسجد کے دروازے پر پرنالا ہو تو کوئی برداشت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اکھیڑ دو پرنالا، اکھیڑ دیا۔ سید اللہ فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، پہلے لگے پرنالا آپ نے اکھیڑا، جناب عمر نے وجہ بیان کی، فرمایا وہ چینٹے پڑتے تھے، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، معقول وجہ، اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ پر کوئی جبر نہیں کرتا، میں جواب میں کوئی بات نہیں کرتا، ایک بار صرف کہتا ہوں وہ سن لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہیے۔ حضرت عباس کہنے لگے جب میں یہ مکان بنا رہا تھا تو حضور تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا میرے کندھوں پہ خود سوار ہو کے اپنے دست مبارک سے یہ پرنالا لگایا تھا۔ کپڑے پہ چیٹے پڑے ہیں نا، وجہ تو موجود ہے نا۔ اب حضرت عمر نے اس پر کیا تبصرہ کیا، تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں، چلے اگر حضور نے لگایا تھا تو اس کو دوسرے کونے پہ لگا لیں، کوئی تبصرہ نہیں۔ تم کہتے ہو کبھی تعمیر کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر، کبھی فلاں چیز کے نام پر۔ حضرت عباس نے کہا عمر نبی پاک نے لگایا تھا، اتنے لفظ ہیں، ختم ہو گئی ساری وجوہ۔ حضرت عمر تو اتنا روئے کہ بیٹھ گئے، آنسو نکل آئے آنکھوں سے، کہنے لگے عباس میرے ساتھ چلیے، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے پرنالا اکھیڑا ہے، آپ اس طرح کریں، اب آپ میرے کندھوں پہ چڑھے اور اس کو دوبارہ لگائیں۔ جس چیز کو رسول کریم نے جہاں لگایا تھا اس کو ہٹانا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے۔ میرے دوستو یہ تو انداز ہمیں صحابہ نے دیا ہے۔ میں اور آپ اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کریم محبوب نے وصال ظاہری سے پہلے منبر پر بیٹھ کر صحابہ سے کہا تھا میرا ارادہ ہو گیا ہے لوٹ جانے کا، میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں۔ ہاں نہ ذرا ایک ایک کر کے ہم بھی 2 منٹ کے لیے بہو سے پوچھ نہ لیں، داماد سے پوچھ نہ لیں، جس بیوی نے ساری زندگی کوڑے کے نیچے وقت گزارا ہے اس سے پوچھ نہ لیں کہ تم میری طرف سے راضی ہے کہ ناراض ہے، پڑوسیوں سے 1-2 دفعہ بات کر نہ لیں۔ ایک صحابی اگر میدان بدر کے اندر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے صفیں سیدھی کراتے وقت مجھے تیر چبھویا ہے، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، محبوب کے لیے تو یہ تصور کرنا جرم ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے وہ صحابی کیا کہتے ہیں، حضور مجھے تیر چبھویا ہے، تو محبوب کیا فرماتے ہیں، مجھے استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم پر، گورنر صاحب پر اور صدر پر پرچہ ہی نہیں ہو سکتا، میں چونکہ فلاں عہدہ رکھتا ہوں لہذا میرے ساتھ کیسے تو نے بات کر لی۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا طریقہ ہے، محبوب کریم نے گویا اپنے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، حضور نے جو قانون بنایا تھا محبوب نے خود اپنے آپ کو اس قانون کے حوالے کیا، فرمایا آ جا میں کرتا ہٹاتا ہوں تو بدلہ لے لے، ہاں نا آؤ نا 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کرو نا، آؤ جس جگہ پہ بیٹھ کے 25-30 سال سرکاری نوکری کی ہے، آؤ نہ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرو، اپنی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرو،
نوکری کی ہے کہ تعلقات نبھائے، سرکاری نوکری کی ہے کہ افسروں کو راضی کیا ہے۔ آؤ نا، جن کو منصب ملے ہیں، منصب، جن کو عہدے ملے ہیں، جن کو بڑا کچھ ملا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے نا اپنے آپ کو کٹہروں میں کھڑا کر، وہ پیر صاحب، وہ مولوی صاحب، جن کے لوگوں نے ہاتھ بھی چومے اور ان کے پیروں میں نذرانے بھی ڈالے، اور گھنٹوں لوگوں نے سڑکوں پہ پھول لے کے جن کا استقبال بھی کیا، اور جن کے بچوں کو بھی لوگوں نے سلوٹ کیا کہ یہ شیخ کی اولاد ہے، وہ آئے نا کبھی کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتائیں نا، جس دین نے انہیں اتنا دیا ہے انہوں نے اس دین کو کیا دیا ہے۔ وہ اپنی عدالت میں خود پیش ہوں، وہ بتائیں کہ تم بتاؤ نا، تمہارے ارد گرد والے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو چھابڑی لے کے سودا بیچنے جاتے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ بھی ہیں جو 30-40 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، خس خس جنہ قدر دا میرا اے تے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، تو دے نہ جواب دے، لیکن حق بات کی ضرورت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، طے کر لیا ہے کہ حق نہیں کہنا، صرف گروپ بندی کرنی ہے، صرف مزاج یہ بنا لیا ہے کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ہو جائے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، بس یہ سوچ کے رات سو جانا سارے ناراض ہو جائیں تو کام چل جائے گا، کہیں اللہ رسول نہ ناراض ہو جائے، یہ سوچ کے سویا کرو۔ ہمارا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، آپ کا چونکہ ایک یہودیوں کی فیملی سے تعلق تھا، فرماتے ہیں میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، میری طرف بڑی توجہ رکھتے تھے، تو میں جس دن حضور مسجد قباء کے قریب تشریف لائے تو میرے چچا اور والد حضور سے مل کے آئے، تو ان کی کیفیت اتنی بدلی ہوئی تھی، انداز اتنا بدلا ہوا تھا کہ میں ان سے ملنے گئی تو انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، میں دروازے تک ان کے استقبال کو گئی، انہوں نے توجہ کوئی نہیں کی، بڑے عجیب سے پریشان تھے، پانی پوچھا تو انہوں نے اس پر بھی کوئی بات نہ کی، ایک دوسرے سے وہ کلام کرنے لگے والد اور چچا، تو میرے چچا والد سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تورات میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی یہ وہی نبی ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے حرف حرف سچا ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ میرے چچا کہنے لگے پھر خیال کیا ہے آپ کا، کرنا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں جب تک زندہ رہوں گا معاذ اللہ ان کی مخالفت کرتا رہوں گا، حق پہنچ گیا ہے، اطلاع آ گئی ہے، انشراح صدر ہو گیا ہے، دل گواہی دے رہا ہے سچے رسول۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہنے لگے یہ وہی رسول ہیں، ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک قول سچا ہے، ان کی تو ادائیں بھی وہی ہیں جو تورات زبور انجیل میں لکھی ہیں، لیکن میں ساری زندگی مخالفت کروں گا۔ ہم نے غور کرنا ہے یہودیوں والی یہ عادت کہیں مسلمانوں میں تو سرایت نہیں کر گئی، جس کا ہمیں پورا پتہ چل جاتا ہے یہ حق ہے ہم اس کے بھی مخالف ہیں، جس بات کے بارے میں انشراح صدر ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو اہل یہود کا طریقہ ہے، مسلمانوں میں کیسے آ گیا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز وجہ بنتی ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اسے بھی بیان کیا، فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا ہے مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو ہی خدا مان لیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان کے سائے کے نیچے اللہ کے سوا پوجے جانے والے معبودوں میں سے سب سے سنگین اللہ کے نزدیک وہ معبود ہے جو لوگ اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا کے پوجتے ہیں۔ رب کہتا ہے انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا، کس کو؟ نفس کی خواہش کو۔
ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہے. چلتے کس طرف ہیں؟ رب کہتے ہیں انہوں نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کا حکم نہیں مانتے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جنازے کو بھی نماز ہی کہتے ہو نا؟ اس کا پورا نام کیا ہے؟ کو بھی نماز ہے اور فجر والی بھی نماز ہے. کتنا دوڑ رہا ہے بندہ، محلے کا ایک علاقے کا ایک بااثر آدمی انتقال کر گیا، دوڑ رہا ہے، چھٹی لی ہے، بھاگا ہے، جلدی سے وضو کیا، جنازہ پڑھنا ہے. لمبا چوڑا رش ہو گیا، صفیں گنی نہیں جا رہی، سر گنے نہیں جا رہے. یہ کس لیے آئے؟ کہتے نماز پڑھنے ہے جنازے کی. اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو فجر بھی نماز ہی ہے، ظہر بھی نماز ہے، عصر بھی نماز ہے، مغرب عشاء بھی. اگر تو نماز پڑھنے آئے ہو تو بتاؤ یہ والی چھٹی تم نے 5 نمازوں میں کیوں نہیں لی؟ اگر تو آئے ہو نماز پڑھنے تو پھر بتلاؤ یہ والا اہتمام فجر میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ تم نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ ہم اللہ کے حضور حاضری دینے نہیں آئے. یہ وہ جو سیاسی رکھ رکھاؤ ہے، یہ جو ذاتی تعلق، یہ نفس کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. یہ خواہش نفس کی تکمیل ہے. یہ رب کی عبادت، یہ تو اپنے خواہش کے پیچھے دوڑے آئے ہو. مجھے بتلاؤ نا. وہ ایک شاعر تھے، انہوں نے بات تو بڑی غلط کی، لیکن چلو بعض اوقات نصیحت کے لیے کچھ باتوں کو دہرا دینا چاہیے. پاکستان کے ایک معروف شاعر تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں آدھا کافر ہوں. کس طرح؟ کہنے لگا اسلام کے اندر خنزیر بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے، لیکن میں خنزیر نہیں کھاتا، شراب پی لیتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ. کہنے لگا خنزیر سے مجھے نفرت ہے، شراب میں چھپ کے کئی کونے میں جا کے پیتا ہوں، تو آدھا مسلمان ہوا نا. کہ اگر تو میں دین کا حکم سمجھ کے نفرت کروں تو پھر جتنی خنزیر سے کروں اتنی شراب سے بھی کروں. تو کسی نے اس پر تنقید کرنی چاہی تو اس نے کہا ٹھہر جا ذرا سن، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، جس طرح خنزیر حرام ہے، ملاوٹ بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے، حرام مال بھی تو اسی طرح ہی حرام ہے. یہ کیسی تمہارے نفس کی خواہش ہے کہ خنزیر نہیں کھاتے؟ کہتے کہ کسی علاقے میں ایک آفیسر تھا تو وہ سب حرام مال اکٹھا کرتا تھا، تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے بات کرنے کی. تو ایک بوڑھی اماں تھی، وہ بڑی حق بات کہنے کا مزاج رکھتی تھی. تو ان کی مرغی مر گئی، تو اس کے گلے پہ چھری چلا کے نا تو اس آفیسر کے گھر دے آئی دیسی مرغی. تو وہ شام کو شکریہ ادا کرنے آ گیا، کہنے لگا اماں کمال کر دیا، دیسی مرغی تو کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں. کہنے لگے بیٹے نہیں، کمال والی بات نہیں، مر گئی تھی. تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا مر گئی تھی تو میرے گھر کیوں دے دی؟ کہنے لگی سارا محلہ جانتا ہے تو سارا حرام کھاتا ہے. تو میں نے کہا یہ کروڑوں حرام کھا گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں، تو ایک مرغی سے کیا تکلیف دے گی؟ تو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس کو اثر ہوا، وہ رونے لگا. کہنے لگا بات تو ٹھیک کر رہی، کروڑوں روپیہ حرام کا آئے تو وہ چونکہ نفس پسند کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور ایک مرغی صرف چھری نہیں چل سکی، مر گئی، تو اس سے الٹی آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگ اس طرح کے پرہیزگار ہیں کہ ایک شخص کو ایک نیا جوتا مل گیا کہیں گرا ہوا، اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع کیا. کسی کا نیا جوتا گر گیا سڑک پہ تو ڈھونڈتا رہا، ایک پیر تھا، ڈھونڈتا رہا، اور کس کا ہے بھائی، کس کا ہے؟ تھوڑی دیر آگے جا کے اسے اس کا دوسرا پیر بھی مل گیا. پھر اس نے مالک ڈھونڈنا چھوڑ دیا. پہلے وہ نیک تھا کیونکہ ایک جوتا تھا نا، پہن نہیں سکتا تھا. جیسے ہی اسے اتنی تکلیف کی بات ہے امت مسلمہ، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا. جو تیری طبیعت میں آئے ویسے ماں باپ کو تو وقت نہیں دے سکا. ویسے اگر تجھے کہا جائے کہ ماں باپ کی طرف سے کسی یتیم بچے